بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 12، قرآن کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کا اثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی حالت بدل جاتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، میں اس کو سنوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیا پڑھوں جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سناتے رہے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قرآن کی تلاوت پر سکینہ کا نازل ہونا۔ تلاوت قرآن مجید کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تلاوت کے وقت اللہ کی طرف سے سکینہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اچھل کود کرنے لگا تو صحابی خاموش ہو گئے تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اچھلنے لگا۔ ایسے ہی 3 دفعہ ہوا۔ ان کا بچہ گھوڑے کے قریب تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ ان صحابی کو ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچے کو رون نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے بچے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک بادل ہے، اس میں چراغ کے مانند بہت سی روشنیاں ہیں۔ انہوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اسید، تم پڑھتے رہتے تو اچھا ہوتا۔ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ اسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے۔ اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کو دکھائی دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قرآن کا اثر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اور تمام سیرت کی کتابوں اور تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا جاتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو چکے ہیں۔ عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ جب تھک کر بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے۔ آخر وہ کیا اور کس قسم کا کلام ہے؟ بہن سے کہا، مجھے قرآن دکھاؤ۔ غسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کو پڑھا، دل کی کایا پلٹ ہوئی۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ ایمان قبول کروں۔ وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے، قرآن کے اثر سے اپنا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال آئے۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔